آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی بائبلز اور ساتھ میں نوٹ بکس اور پین ضرور رکھیں تاکہ ہم جو کچھ سیکھیں کلام مقدس میں اس پر بعد میں بھی دھیان کر سکیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 17 باب ہم دیکھیں گے، گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک چیپٹر 17 اور اس کی 26 آیت سے میں پڑھوں گا۔ کل جب ہم لائیو تھے فیس بک پر تو ہم نے اس کے کچھ حصے پر غور کیا متی کی انجیل میں سے، اور لکھا ہوا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا، یعنی آخری دنوں میں لوگ کھاتے پیتے تھے، ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی اس دن تک کہ جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا۔ سو ہم نے اس آیت پر کل غور کیا کہ نوح کے دنوں میں کیا کیا ہوا اور ایسا ایگزیکٹلی اب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ کسی کو یاد کل ہی کیا تھا کیا کیا ہوا تھا نوح کے دنوں میں؟ نوح کے دنوں میں منادی ہوئی تھی بہت زیادہ، 100 سال سے زیادہ عرصہ منادی میں گزرا، اس منادی کی ریجیکشن ہوئی تھی۔ نوح کے دنوں میں نوح کو بے عزت کیا گیا، لیکن نوح باز نہیں آیا۔ نوح جو تھا وہ دل اس نے نہیں چھوڑا، اپنے آپ کو اس نے خداوند کے سامنے پیش کیا۔ نوح کے دنوں میں جو ہے لوگوں نے اپنے طریقہ کار کو بگاڑ لیا تھا۔ نوح کے دنوں میں خداوند انسان کو بنانے سے ملول ہوا تھا، غصے میں آیا، خداوند کے دل کو توڑا گیا۔ نوح کے دنوں میں ججمنٹ ہوئی تھی اور دنیا کی عدالت ہوئی تھی۔ نوح کے دنوں میں صرف راست باز لوگ جو تھے وہ بچ گئے اور باقی سب ہلاک کر دیے گئے تھے۔ نوح کے دنوں میں جو ہے خدا نے اس دنیا کو ایک نیا آغاز دیا تھا۔ تو یہ سب کچھ اب دوبارہ ہونے کو ہے، یہ سب کچھ اب دوبارہ ہوگا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ سب چیزیں آج کل ہمارے سراؤنڈنگ میں ہو رہی ہیں یا نہیں، وچ از ایکچولی ہیپننگ، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن آگے جو ہے، کیونکہ کل ہم نے بڑا سیر حاصل اس موضوع پر گفتگو کی تھی، ہم نے بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کی تھی کہ واٹ ہیپنڈ ان دی ڈیز آف نوح، جو کہ ہمارے دنوں میں بھی ہوئی۔ آج ہم 28 آیت سے دیکھیں گے اسی، کیونکہ آج سیم سبت میں ہی ہے، کل بھی سبت کا آغاز تھا، آج جو ہے ہم اس کے اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں اسی پیسج کو آگے دیکھیں۔ اور لکھا ہے کہ جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے، درخت لگا کر گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا۔ ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ کل ہم نے کیا دیکھا تھا؟ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا۔ آج ہم کیا دیکھیں گے؟ جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا۔ کیونکہ سلیمان بادشاہ نے ایک بات کہی تھی کہ ہسٹری جو ہے، یہ جو گورو کی ٹرم ہے کہ ہسٹری ریپیٹس سیلف، یہ ایکچولی بائبل سے لی گئی، کہ بائبل میں لکھے کہ اس سورج کے نیچے کچھ بھی پرانا نہیں ہے، نیا نہیں ہے، سوری، ہر چیز وہی ہے جو پہلے تھی پھر آ جاتی۔ تو اس آخری زمانہ میں جہاں پر باقی کنگڈمز آئیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بابل کی کنگڈم، فارسیوں کی کنگڈم، یونانیوں کی کنگڈم، جو کہ ہم نے بک آف ریولیشن میں کلیئرلی پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ ریٹرن ہوگا اور وہ چیزیں واپس آئیں گی اور اسی طریقے سے یروشلم کو ستایا جائے گا۔ ہم دنیا کے حالات کو بھی دیکھیں گے کہ ویسا ہی ہوگا۔ سو جو کام نوح کے دنوں میں ہوئے وہ بھی ہوں گے، اور جو کام لوط کے دنوں میں ہوئے وہ بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نوح کے دنوں میں کیا کام ہوا تھا کہ سمندر کی لہریں جو تھیں وہ چڑھ آئی تھیں، پانی جو ہے، پانی سے لوگوں کو خدا نے ہلاک کیا تھا۔ کیا تھا کہ نہیں کیا؟ پانی سے ہلاک کیا۔ دیٹ مینس کہ آخری دنوں میں بھی خدا پانی کو بھی بھیجے گا۔ سونامیز آئیں گی، بائبل میں لکھا ہے کہ سمندر کی لہریں شور مچائیں گی اور لوگ جو ہے گھبرا جائیں گے۔ لوط کے دنوں میں خداوند نے آسمان پر سے آگ برسائی تھی۔ دیٹ مینس کہ آخری دنوں میں آسمان پر سے آگ برسے گی، کیونکہ ہمارے دور میں بھی یہی ہوگا جیسا لوط کے ٹائم پہ، ٹائم آف لاٹ، جو ابراہیم کا بھتیجا تھا، باپ ابراہیم کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آسمان پر سے جب پیالے ہونے لگے، جب نرسنگے پھونکے گئے تو آسمان پر سے آگ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ کس طرح موسیٰ نبی کے دور میں بھی یہ ہوا تھا۔ لیکن there was much more than we can think of in this passage کہ لوط کے دنوں میں کیا کیا ہوا تھا۔ لوط کے دنوں میں میرے ساتھ دیکھیں، آپ کو میں لے کر چلتا ہوں بک آف جینیسس، پیدائش کی کتاب
بائبل کی سب سے پہلی بک ہے پیدائش کی کتاب، بک آف جینیسس۔ اس کے اندر ہم جائیں گے 13واں باب، چیپٹر 13 ہے، اور اس کی 7ویں آیت لوط کے دنوں کے بارے میں۔ 13th chapter and verse 7 لکھا ہے کہ ابراہیم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کنانی اور فرزی اس ملک میں رہتے تھے، یعنی غیر قوم کے لوگ ملک کنعان میں جو کہ وعدے کی زمین ہے رہتے تھے، وہ لوگ جو خداوند کو نہیں مانتے۔ اور کیا ہوا کہ ابراہیم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا۔ تب ابراہیم نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے درمیان چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ تو مجھ سے الگ ہو جا، اگر تو بائیں جائے گا تو میں دائیں چلا جاؤں گا، اگر تو دائیں جائے گا تو میں بائیں چلا جاؤں گا۔ تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو سگر کی ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کے خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا تھا۔ وہ خداوند کے باغ یعنی باغ عدن اور ملک کے مصر کے ملک کی مانند خوب سے راب لگا۔ سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا، اور وہ مشرق کی طرف چلا گیا، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اور ابراہیم ملک کنعان میں جو کہ وعدے کی زمین ہے اس میں رہا۔ لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا، اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہگار تھے۔ اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو میں تجھے جو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ یہ سب ملک خداوند نے پھر اس کو دیا۔ اس سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کے دنوں میں ایک خاص واقعہ ہوتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ لوط اور ابراہیم جو ہیں، ابراہیم اور اس کا ان کے جو بھتیجے تھے لوط، وہ دونوں اکٹھے نکلتے ہیں۔ ان دونوں نے خدا کی اس کالنگ کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور وہ دونوں اکٹھے نکلتے ہیں اور وہ وعدے کی زمین کے اندر آتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کے چرواہے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ چرواہے جو ہے یہاں پر یہ لیڈرز کو ظاہر کرتے ہیں جو بھیڑوں کو چراتے ہیں۔ حزقیل 34 میں ہم پڑھیں وہاں پہ چرواہوں کا ذکر ہے۔ آخری زمانہ میں لوط کے دنوں میں کیسے ہوگا جب چرواہے آپس میں لڑنا شروع ہو جائے، جب پاسٹر جب لیڈرز جو ہیں ان کے اندر ایک ٹینشن کریٹ ہوگی۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ اس چیز کا نشان ہے، جو کچھ ہمارے باپ دادا کے ساتھ ہوا ہے وہ آخری زمانہ میں ہوگا۔ آخری زمانہ میں ڈیویژن بہت زیادہ کریٹ ہو جائے گی۔ چرواہے کیسے لڑیں گے؟ ڈینومینیشنز بہت ساری بن جائیں گی، گروپ بازیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی ڈینومینیشن بننا شروع ہو گئی، لیکن ان میں دو طرح کے چرواہے ہوں گے۔ ایک وہ جو ڈزنٹ میٹر واٹ، وہ خدا کے وعدے کی زمین کے اندر رہنا چاہتے ہیں، جیسے ابراہیم نے کیا۔ اس نے کہا کہ میں ادھر ہی رہوں گا، اب تیری مرضی ہے جو مرضی کر۔ اور لوط کے چناؤ میں کیا چیز سامنے تھی؟ اس کے چناؤ کا جو فیکٹر تھا وہ کیا تھا؟ اس نے وہ جو جگہ چنی تھی اس کو اندر اس کے کیا نظر آ رہا تھا؟ اس کو ہرا بھرا پن، اس کو لالچ جو ہے وہ اس میں تھا۔ He didn't even care کہ وہ جگہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بدکار اور گناہ کی چیز ہے۔ وہ جگہ جس شہر میں جا کر وہ بسا، that was the worst ever city to be living in. It doesn't matter کہ how many resources we can get from some place. It doesn't matter کہ ہم جو ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی دنیا میں دو طرح کے چرواہے ہیں۔ ایک وہ جو پیسے کے لیے، جو ہری بھری جگہ کے لیے، وہ جو بہت زیادہ ریسورسز کے لیے، بہت زیادہ اچھی چراگاہوں کے لیے بیٹھتے ہیں، اور وہ چرواہے دوسرے جو وہ خدمت کر رہے ہیں کہ I want to be serving for the kingdom of God. It doesn't matter کہ میں کس حال میں ہوں۔ ابراہیم کے پاس بھی یہ چوائس تھی کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ میں جو ہے وہ اس جگہ پر کیوں نہ جاؤں، وہاں پر زیادہ گھاس ہے، وہاں پر زیادہ پیسہ ہے، وہاں پر زیادہ جو ہے وہ ریسورس اویلیبل ہے، وہاں پر زیادہ میرے لیے
چیزیں اویلیبل ہیں, میری پیڈاں جڑیاں رجیاں رہن گے, لیکن اٹ ڈنٹ میٹر. خدا کے نزدیک ایسا نہیں تھا, کیونکہ خداوند خدا کم ہری جگہ میں بھی اس پیڑ کو برکت دے سکتا ہے. آمین. خداوند کر سکتا ہے, خداوند کر سکتا ہے. اور لوط نے کیا کیا کہ اپنے لیے وہ جگہ چن لی جو کہ خداوند کی طرف سے نہیں دی. اور ابراہیم نے, مزے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم نے اس کو اوپن چوائس دی. اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی جگہ چن لے, اگر لوط وہ جگہ چن لیتا شاید ابراہیم کو دوسری جگہ پر جانا پڑتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوط کی چوائس جو تھی وہ غلط تھی. اینڈ وی نو کہ آخر میں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور سدوم اور عمورہ کے لوگ جو تھے نہایت بدکار اور کیا تھے, گناہ گار تھے. ان کی جو بدکاری تھی وہ عام بدکاری نہیں تھی. They became homosexuals. They became like انہوں نے دنیا کا طریقہ ہی بگاڑ دیا. اور بائبل میں کیا لکھا کہ جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا آخری زمانہ میں ہوگا. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ یہ جو جینڈر کا سسٹم ہے, اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے کہ جینڈر از نو مور. ابھی ہم ایک ویڈیو بھی دیکھے تھے, میں شکاینا, جس میں یہ جو ہالی ووڈ ہے, یہ جو پوری دنیا کا جو میڈیا ہے, جو مین سٹریم میڈیا ہے, بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں, وہ ایسے لوگوں کو ہیرو بنایا جا رہا ہے, ایسے لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے جس میں ہوموسیکشوالٹی, جینڈر لیس جو ہے وہ چیزیں. آپ دیکھیں کہ لنڈن کے اندر ٹریفک, ہم پچھلے دنوں میں سینٹرل لنڈن گئے تھے, وہاں کی جو ٹریفک لائٹس ہے اس میں ہوموسیکشول جو ہے سائنس, پہلے ہوتا تھا گرین کلر کا بندہ آتا تھا جب وہ لائٹ گرین ہوتی تھی کہ آپ واک کر سکتے ہیں. اب وہاں پر جو ہے وہ ہوموسیکشولز کے سائن بنائے انہوں نے, ٹھیک ہے. وہاں پر انہوں نے سیم سیکس میرجز کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہوا ہے. وہاں پر جو ہے وہ بدی اور بدکاری کو پروموٹ کیا گیا ہے. اسکولوں میں جو ہے وہ, آج کے اسکولوں میں بچوں کو ابھی سے سکھایا جا رہا ہے کہ all these things are normal. ہم نے پچھلے دنوں میں ایک مووی دیکھی تھی فروزن, جو بچوں نے بہت پسند کی, ٹھیک ہے. لیکن اب جو ہے اس کا جو سیکنڈ ورژن آ رہا ہے, اس میں جو اس کی کوئین ہے ایلسا, اس کو دکھایا کہ وہ ایک اور لڑکی سے اس کو پیار ہو رہا ہے, اور اس کو جو ہے وہ لیسبین کوئین کے طور پر دکھایا جائے. اب یہ دیکھیں کہ ہمارا جو بچے ہیں ان کے ذہنوں میں کیا بیج بوئے جا رہے ہیں. یہ جو حملہ ہے, اس زمانے کا حملہ ہماری قوم کے اوپر, ہمارے لوگوں پر, بائبل کی سچائیوں کے اوپر, ٹروتھس کے اوپر, کلام کی سچائیوں کے اوپر, خدا کے جو کلام ہے اس کے اوپر بہت بڑا یہ حملہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں کئی دفعہ اس دن جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اور اس میں دیکھا کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور دنیا کے اندر یہ جو ون ورلڈ سسٹم اور نیو ورلڈ آرڈر اور الومیناٹی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. They will have one agenda and that agenda is to destroy the world of God. سدوم اور عمورہ کے اندر آپ کو لے کے جانا. اور اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ افسوس ان پر جو اس وقت حاملہ ہوں گی یا دودھ پلاتے ہوں گی. Woe to those women who will be pregnant at that time یا who will be nursing. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں جس ماحول میں اس وقت, جس خطرے میں ان اسکولوں میں جا رہے ہیں, آپ کو کیا پتا کہ اس بچے کو اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, ان کے لیے کیا چیزیں نارملائز, نیوٹرلائز کی جا رہی ہیں. بچوں کو ابھی سے کیا کس مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. ناروے میں ایک اسکول ہے, انہوں نے بچوں کو یہ بتایا کہ اب آپ نے ہی اور شی نہیں کہنا, یو کین کال ایچ ادر اٹ. اب یہ دیکھیں کہ بچوں کو یہ ابھی سے اسکینڈینیویا میں بتایا جا رہا ہے کہ there is no gender. If you are born in a girl's body and if you think you are a boy, actually what you are what you think. حالانکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا نے انسان کو مرد اور عورت بنایا, نر اور ناری بنایا. بائبل ٹیلز کہ you are what you are born. لیکن آج کا جو نظریہ ہے سدوم اور عمورہ جو ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ you are what you think. ایک لڑکی کو اچانک خواب آ جاتا ہے کہ میں جو ہے وہ لڑکا ہوں, اور وہ جاتی ہے آپریشن کرانے کے, مجھے اب لڑکا بنا دو. ایک بندے کو خواب آ گیا کہ مجھے اب سمجھ آئی کہ میں تو شروع سے ہی لڑکی تھا, خدا نے مجھے غلط باڈی دے دی, اور وہ جا کے جو ہے وہ اس کام میں پڑ جاتا ہے. بائبل یہ بتاتی ہے کہ آخری زمانہ میں جیسا لوط کے دنوں میں ہوتا ویسا ہوگا. لوط کے دنوں میں کیا ہوا تھا؟ بدکاری بڑھ گئی, لوگوں نے اپنے طریقہ کار کو بگاڑ لیا تھا, اور لوط کے دنوں میں بھی عدالت کا سما آیا تھا. لیکن لوط کے دنوں میں ایک اور چیز ہوئی تھی, وہاں پر 4 طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں جینیسس چیپٹر 19, جینیسس چیپٹر 19
اس کی پہلی ہے پیدائش 19 باب اور اس کی پہلی لکھا ہے کہ وہ دونوں فرشتے سدوم میں آئے اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا کہ اے خداوند، اے میرے خداوندو، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور وہ رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں کو دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چوک ہی میں رات کاٹیں گے، لیکن وہ بہت بضد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی، بے خمیری روٹی پکائی اور انہیں کھایا۔ اب یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ عید فصح منا رہے ہیں بے خمیری روٹیوں کی، کیونکہ بہار کے موسم میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور لکھا ہے کہ اس سے بیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، سدوم کے شہر کے مردوں نے، جوان سے لے کر بوڑھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا۔ اب یہاں پر یہ جو ہے یہ ہوموسیکشول جو مین ہیں انہوں نے وہاں پر حملہ کیا ہے، اور لکھا ہے کہ انہوں نے لوط کو پکار کر کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں کہاں ہیں، ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازہ پر گیا اور اس نے اپنے پیچھے کواڑ بند کر دیا۔ اور اس ساری سٹوری کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ انہوں نے اندھا کر دیا۔ اور پھر ایک آگے جا کر میں آپ کو بتاتا ہوں 12ویں آیت میں، جب فرشتوں نے ان کو اندھا کر دیا، تب ان مردوں نے لوط سے کہا، یعنی اینجلز نے لوط سے کہا، کیا تیرا یہاں کوئی اور ہے؟ داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا شہر میں اس مقام سے باہر نکال لے جائے، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کر دیں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے اور خدا نے ان کو نیست کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے، کن سے بات کی؟ اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھیں، باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا، انہوں نے اس کا ٹھٹھا اڑایا، انہوں نے اس کو بے عزت کیا۔ اور لکھے کہ جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو جہاں ہیں لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ مگر اس نے دیر لگائی تو مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا۔ یوں ہوا کہ جب ان کو باہر نکال کر لائے تو اس نے کہا کہ اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کی بیوی نے کیا کیا، پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ پتھر نمک کا ستون بن گیا۔ لوط کے دنوں میں جیسا ہوتا تھا، 4 طرح کے یہاں پر لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ٹوٹلی بدکار ہیں، جو سدوم اور عمورہ کے لوگ ہیں اور وہ بدکاری میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے فرشتوں کے ساتھ بھی بدکاری کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اس دنیا میں، اس شہر میں ایکچولی عذاب آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے لعنت جو ہے وہاں پر آ رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل جو ہے وہ سخت ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس شہر کے لیے باعث لعنت بن گئے، کیونکہ کلام مقدس یہ بتاتا ہے ہمیں کہ ایماندار راست پاس کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ دیٹ مینس کہ لوگوں کے گناہ سے جو شہر ہے وہ لعنت کے نیچے بھی آ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس شہر میں ایماندار ہیں، جیسا کہ ابراہیم نے خدا سے کہا تھا کہ اگر اتنے راست باز وہاں پر ملے تو کیا تو بچا لے گا؟ خدا نے کہا تھا ہاں میں بچا لوں گا۔ سو آپ یہ دیکھیں کہ راست بازوں کا ہونا کتنا ضروری ہے اور بدکاروں کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ سو پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر بدکاری کی انتہا کر دی تھی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو لوط کے داماد ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ ان تک میسج گیا ہے لیکن انہوں نے آگے سے کیا کیا ہے، ان کو بے عزت کیا، انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے آگے سے جو ہے وہ اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے، اس میسج کو۔ تیسرا ٹائپ جو ہے وہاں پر لوط کی بیوی کی ہے، جس نے میسج کو سنا ضرور ہے لیکن باہر بھی گئی ہے، لیکن کیا ہوا کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہے اور وہ ستون بن گئی۔ اور چوتھا یہاں پر آخری ٹائپ ہے کہ لوط اور اس کی 2 بیٹیاں جو ہیں انہوں نے اس میسج کو سنا ہے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، and finally they were able to be in that position کہ وہ سیو ہو گئے۔ متی 13 باب میں خداوند نے کہا کہ بیج بونے والے نے بیج پھینکا، ہاللیلویا، بیج بونے والے نے بیج پھینکا۔ کچھ بیج جو تھا وہ پتھریلی زمین پر گرا،
جو بیج پتھریلی زمین پر گرا وہ پتھر کی طرح سخت ہے، اس پر جو مرضی کر لو، بیج ڈال دو، پانی ڈال دو، اس میں کبھی بھی جڑ نہیں آئے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سدوم اور عمورہ کے لوگ ہیں، جو کہ لعنت لانے کا باعث بن رہے ہیں۔ جیسا لوط کے دنوں میں ہوا ویسا آج بھی ہوگا۔ آج بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ آپ باہر جائیں ایتھیسٹ کو بتائیں خدا کے بارے میں، آپ کو گالیاں دے گے۔ آپ باہر جائیں کسی سے خدا کی بات کریں، پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو لسن۔ لوگ جو ہیں وہ خداوند کی بات کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، لوگ جو ہیں وہ خداوند سے دور ہو گئے۔ اور پھر لکھا کہ دوسرا بیج جو تھا وہ راہ کے کنارے گرا، جس کو پرندوں نے آ کر چگ لیا۔ یہ لوط کے داماد ہیں، یعنی کہ بیج ان تک پہنچایا گیا ہے، لیکن ان کے اندر پرندے جو ہیں، جیسا بک آف ریولیشن چیپٹر 18 کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے، کہ 18 میں لکھا ہوا ہے کہ بابل جو ہے وہ ہر ناپاک پرندے کا اڈا ہے، ہر بدرو کا اڈا ہے۔ سو یہ جو پرندے ہیں جو بیج چگ کر لے کے جا رہے ہیں، these are actually demons۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کلام کو سنتے ہیں، لیکن ان کے اندر ڈیمنز ایسے کام کر رہی ہیں کہ they do not want to hear۔ بدروؤں نے ان کے کانوں کو بند کر رکھا ہے اور انہوں نے مذاق اڑایا۔ تیسرا بیج کہاں پر گرا تھا؟ جھاڑیوں میں۔ لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کو خوشی سے قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن بدنی اور دل کی خواہش جو ہے وہ ایسے ہوتی ہے جھاڑی کی مانند کہ جب وہ نیچے سے پودا اگتا ہے اس کو وہ دبا لیتی ہے اور وہ بیج مار جاتا ہے۔ یہ لوط کی بیوی یہاں پر اس بیج کی مانند ہے جو جھاڑی کے اندر گرا ہے۔ اس نے سنا بھی ہے، اس نے سمجھا بھی ہے، اس نے سٹیپ بھی لیا ہے، لیکن کلام مقدس ہمیں لوکا کی انجیل میں ایک آیت بڑی زبردست ہے۔ لوکا کی انجیل 9ویں باب میں جائیں اور اس کی 62ویں آیت 62 ورس 9:62 لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا کہ جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ ملک مصر سے جب لوگ نکلے تھے تو ان کو کیا یاد آتا تھا؟ ہمارے پیاز، ہمارے کھیرے، ہماری تریں، ہمارے جو ہے وہاں پر زبردست قسم کے سسٹم تھے، ہم نے وہاں پر ساؤنڈ سسٹم فٹ کرائے ہوئے تھے، وہاں پر ہماری ڈانس پارٹی ہوتی تھی، ہمارا یہ ہوتا تھا، ہمارا وہ ہوتا تھا۔ آپ کو کیا پتا؟ ٹھیک ہے غلامی تھی لیکن ہمیں پے بھی تو کتنی اچھی ملتی تھی، ہمیں جو ہے ہم نے سب سے بیسٹ جو ہے وہ چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ لیکن خداوند کو کیا ہوا کہ چڑ تھی اس چیز۔ جب آپ کسی چیز کو چھوڑ کر، جب آپ کسی زمین کو چھوڑ کر، جب آپ گناہ اور بدی کی لعنت کی زمین کو چھوڑ کر نکل آتے ہیں، you should never ever think of that thing ever again۔ جب یریحو کو خدا نے ختم کیا تھا تو خدا نے کیا کہا تھا کہ آئندہ اس شہر کو نہیں بنانا۔ when he destroyed Jericho، the stronghold جو تھا ابلیس کی فوجوں کا، یا کہہ لیں کہ ان گناہگار بت پرست لوگوں کا، تو خداوند نے کیا کہا تھا کہ اس اسٹرانگ ہولڈ کو دوبارہ نہیں بنانا۔ آخری زمانہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سفر کا آغاز تو کیا، لیکن کیا ہوا کہ they will fall short۔ افسس کی کلیسیا کو خدا نے کیا کہا تھا کہ خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ لوط کے دنوں میں کیا ہوا؟ ایسے لوگ ہوں گے جو بہت ہی سخت دل ہوں گے، جو خدا کو گالی دیں گے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ جب آفتوں کے پیالے ڈالے گئے تو لوگوں نے خداوند کے نام کی نسبت کفر بکا۔ پیپل ہو آر بلیسفیمس، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ بدروؤں سے گرفتہ ہیں، جو کہ بری تاثیروں میں گرے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو کہ ایسے ابلیس کے شکنجوں میں ہیں کہ ان تک کلام تو پہنچتا ہے لیکن وہ بند کانوں پر، کانوں کے نامختون ہیں، دل کے نامختون ہیں، آنکھوں کے نامختون۔ تیسرے وہ لوگ جنہوں نے سفر کا آغاز تو کیا ہے، لیکن کیا ہے کہ there is so much distraction around us. There is so much distraction۔ اور ہمیں دنیا کو خوش نہیں کرنا۔ کل یہی بات جو ہے وہ ہم گھر میں بیٹھ کے کر رہے تھے کہ اگر ہم خداوند کے لوگ ہیں تو we will not make the world happy۔ یوحنا کے انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے دعا کی تھی کہ باپ سے کہ ان کو میں نے دنیا میں تو رکھا ہے لیکن یہ دنیا کی چیزوں کو پک نہ کریں۔ They are living there but they should not do that، کہ وہ دنیا کو اپنا لیں۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کی وائف نے کی۔ اس کی جو ڈیزائر ہے
اس چیز میں جس کو وہ پیچھے چھوڑ کر آئی ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ اس نے اپنی جان گوا دی اس چکر میں. اٹ واز سو سٹرونگ. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں خواہش سے باہر نکلنا ہوگا. میرے ساتھ دیکھیں یعقوب کا خط یعقوب کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت. لکھا ہے کہ ہاں ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور جب گناہ بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کی وائف کی زندگی میں ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو بالآخر ان لوگوں نے کیا جو بچ گئے، کہ انہوں نے کلام کو سنا، فرشتوں کی معرفت جو خوشخبری پہنچائی گئی اس کو سنا اور اس مقام پر پہنچ کے جو خداوند نے ان کے لیے تیار کیا تھا، اس جگہ پر جا پہنچے جو خداوند نے ان کے لیے تیار کی تھی. اور یہ جو ان کی فلائٹ ہے، ان کا جو بھاگنا ہے، یہ ریپچر کی تصویر ہے. یہ خداوند کے آسمان میں، ہمارے خداوند کے ساتھ آسمان میں جانے کی تصویر ہے. واپس جائیں گے لوکا کی انجیل میں ہی اور اس کے 17 باب کی ہم 28 آیت دوبارہ پڑھیں گے. لکھا ہے کہ جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا، لوگ کھاتے پیتے، خرید و فروخت کرتے، درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے. لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان پر سے برس کر سب کو ہلاک کیا. ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا. اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو اس کو لینے کو نہ اترے، اور اسی طرح جو کھیت میں ہو پیچھے کو نہ لوٹے. اب کلیئرلی خداوند نے ہمیں تنبیہ کی ہے. لکھا ہے کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو، جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا وہ اسے کھوئے گا، جو کوئی اسے کھوئے وہ اس کو زندہ رکھے گا. خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آخری زمانہ میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے. There will be so many examples ہمارے سامنے، جیسا نوح کے دنوں میں ہوا، جیسا لوط کے دنوں میں. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ which category do we fall in. ہم کس کیٹیگری میں، ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں. پاویں جے کر ہڑ بھی آوے نالے پانی کرن چھوڑنا، یہ بھی گل ہے. قوماں آئیاں جوش وچ، کلام میں لکھا ہے کہ تیرے دہنے ہاتھ گر جائیں گے، بائیں ہاتھ گر جائیں گے. ٹھیک ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر دنیا کیا کر رہی ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر دنیا کیا کر رہی ہے. پلیز اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے وہ ہمیں ہم بڑے بزرگ کہتے تھے کہ نہ تو کسی کی قبر جانا ہے نہ تیری قبر کسی نے بیٹھا. ٹھیک، ہم نے اس چیز کا حساب دینا ہے جو ہمارے ہاتھ میں خداوند نے دی ہے. ٹھیک ہے، جو توڑا، جو برکت خدا نے ہمیں دی ہے، ہم نے اس چیز کو لے کر سامنے آنا ہے. آئیے اپنے توڑوں کو چمکائیں، آئیے اپنی خدمت کو چمکائیں، آئیے اپنی زندگی کو ایسے چلائیں جیسے کلام مقدس پولس رسول کہتا ہے ایسے دوڑو کہ جیتو. کیا ہے؟ ایسے دوڑو کہ جیتو. رن دیٹ یو may win. اور آپ یہ دیکھیں کہ خداوند کا کلام ہمیں بار بار یہ چیز سکھا رہا ہے. جتنے بھی ہم سے پہلے نبیوں کی یا ان پرسنالٹیز کی مثالیں ہیں ان میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور ہمیں تیاری کرنی ہے. آمین. سو آئیے اپنی کیٹیگری ٹھیک کر لیں، اپنی لائن جو ہے وہ ٹھیک کر لیں. اینڈ دین اف دیر از اینی تھنگ وچ ول بی، جو ہمیں نیچے کی طرف لے کر آ رہی ہے یا پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہے، یا ہمارے دل میں ایسے ایسے ہو رہا ہے کہ جی پیچھے میں دیکھا، پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک سیکنڈ ایک ہی فرق کرتا نہیں. وی کین ناٹ ڈو دیٹ، وی کین ناٹ ڈو دیٹ. اور اس جگہ پر ہم نے پہنچنا ہے جو ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ وہ خداوند نے تیار کی ہے. خداوند آپ کو